السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم آپ کو بہت ہی اہم بات بتانے کی کوشش کریں گے شریعت کے مطابق۔ آج کے بعد یعنی 2 دن کے بعد ہم اور آپ جو ہے کنڈے منائیں گے۔ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو عام طور پہ ہمارے گھروں میں پوڑیاں بنتی ہیں اور اس پر امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی فاتحہ ہوتی ہے، نیاز دلاتے ہیں لوگ۔ اچھی بات ہے، بہتر طریقہ ہے، کوئی منادی نہیں ہے، ایصال ثواب بزرگان دین کے لیے اور مطلب جو ہے کرنا چاہیے۔ لیکن ایک اہم بات ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ہماری ماں اور بہنوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ پوڑیاں بننا اور اس طرح کے کھانے پکوان بننا اچھی بات ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی فاتحہ یہ شرط نہیں ہے کہ پوڑیاں پر ہی فاتحہ ہو۔ فاتحہ کے لیے کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز آپ گھر کے اندر بنا سکتے ہیں اور اس کو فاتحہ کرا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پوڑیاں نہیں ہیں تو فاتحہ نہیں ہوگی، یہ غلط فہمی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز سے اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ جتنی کیپیسٹی ہے، جتنا قبضہ ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنے پر ہی فاتحہ کرائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 روپے آپ کے پاس موجود تھے، اب آپ نے فاتحہ کرائی 500 روپے کی، تو یہ قرض لے کر اگر آپ نے فاتحہ کرائی ہے یا کسی سے پیسہ لے کر اور ادھار مانگ کر آپ نے ایسا کیا ہے تو وہ فاتحہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ فاتحہ کرائیں، ان کے نام پر اگر پانی پر بھی فاتحہ کرا دیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاتحہ کراتے ہیں تو فاتحہ میں بہت سارے گھروں میں ہم نے یہ دیکھا اور معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مٹی کے برتنوں میں پوڑیاں رکھی جاتی ہیں اور اس میں پان رکھ دیا جاتا ہے، اور اس تبرک کو خاص طور سے کنڈوں کے مہینے میں، یہ رجب المرجب میں ایسا ہوتا ہے کہ فاتحہ کا تبرک رکھا ہوا ہے، مٹی کے کنڈیلی اس کو بولتے ہیں، عام طور پہ برتن ہوتا ہے، تو اس پہ پوڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں پان بنا کے تیار کر کے رکھ دیا، کتا اور چونا اور چھالی اس میں سب لگا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور جو ہے اس پہ اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر فاتحہ دینے والے جب آتے ہیں تو فاتحہ ہوتی ہے، وہ ہٹانے کی کوشش کرتے کپڑا، تو ہماری ماں اور بہنیں اس کو منع کر دیتی کہ اس کو ہٹائیے۔ حالانکہ یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے، نادانی کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے کہ تبرک فاتحہ کا رکھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کھولنا چاہیے، اور کھول کر ہی فاتحہ ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ اگر کھول دیا تبرک تو فاتحہ نہیں ہوگی۔ یہ ان کی ایک لال کتاب الگ سے تیار ہو جاتی ہے، آپس میں مشورے کرتی رہتی ہیں طرح طرح کی باتیں، اور وہ چیزیں لے کے آتی ہیں جس کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو بدلیں اور اس طریقے کو بدلیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی فاتحہ آپ کرائیے، قاعدے کے ساتھ کرائیں، بلند مقام پر، بلند جگہ پر فاتحہ کا تبرک ہو، اور فاتحہ کا تبرک اوپن ہونا چاہیے، کھلا ہوا ہونا چاہیے، اس پر کپڑا ڈھکنا اور مٹی کے برتنوں میں لا کے رکھ دینا یہ طریقہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر میں برتن نہیں ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آج کل میں سمجھتا ہوں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں جو ہے 100 200 500 برتن اسٹیل کے گھر کے اندر موجود نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے جتنا اچھا برتن ہو اس میں آپ تبرک رکھیے اور بنائیے، قاعدے سے فاتحہ کرائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام غلط فہمیوں سے بچنا چاہیے، یہ سب غلط باتیں ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں۔ جتنی کیپیسٹی، جتنا قبضہ ہے اسی کے حساب سے فاتحہ کرائیں اور قاعدے کے ساتھ فاتحہ کرائیں۔ فاتحہ ضروری نہیں ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے احکامات اور ان کی زندگی پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، تب ہماری یہ فاتحہ قبول ہوگی۔ لہٰذا اس فاتحہ کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، ماں اور بہنیں گھر میں نماز کا اہتمام کریں اور شریعت کے مطابق قدم اٹھائیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں تاکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے فاتحہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے تبارک کا، تو رجب المرجب میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عزیز کے نام پر سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، وہ روٹیاں ہوتی ہیں تبارک کی، تو جس پہ سورہ ملک پڑھ کر جو ہے دم کیا جاتا ہے اور وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سورہ ملک پڑھنے کا ڈیلی آپ پڑھیے اپنے عزیز کے نام پر، اچھی بات ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے
اور اپنے عزیز کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو آسانی ہوتی ہے، لیکن تبارک ہو چکی۔ اب تبارک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماں اور بہنوں کے درمیان یہ غلط فہمی ہے کہ جمعے کے دن ہی ہوگی، تو جمعے کا دن فضیلت کا دن ہے، اچھا دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ تبارک یعنی سورہ ملک جو پڑھی جائے گی روٹیوں پر تو وہ جمعے کے دن ہی پڑھی جائے گی۔ یہ ایک ایسا قانون بنا لیا ہے کہ آسمان بڑھ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، لیکن یہ طریقہ ختم نہ ہو جائے کہ اگر جمعے کو تبارک نہیں ہوئی تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو تبارک ہوگی نہیں اور ثواب ہی نہیں پہنچے گا۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے، یہ بھی نادانی کی بات ہے، لا علمی کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ علم ہمیں سیکھنا چاہیے کہ رجب المرجب کا پورا مہینہ ہے، آپ کبھی بھی فاتحہ کرا سکتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی دن میں کرا سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم میں کرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہی تبارک ہوگی۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی دن فاتحہ کرا سکتے ہیں، تبارک پڑھوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور فاتحہ کے ساتھ ساتھ شریعت کے اہم قانون پر اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔